صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، آج کیا مانگتا ہے؟ اجرت مانگ لے جو نبی کی تو خدمت کرتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. ان کے یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. بہت کیا تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی، کوئی ورکنگ نہیں کرنی پڑی، اور کائنات کی سب سے بڑی چیز مانگ لی. کائنات میں اگر خدا سے کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے نا، ویسے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان نبوت مانگ لے، وہ تو مل نہیں سکتی، وہ وحی ہے. اس لیے نبوت کا سوال یا دعا کرنا تو حرام ہے، کیونکہ یہ تو اللہ نے بین کی ہوئی ہے. نبوت کے بعد اگر اللہ سے کوئی سب سے بڑی چیز کائنات میں مانگی جا سکتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جنت میں نبیوں کا پڑوس. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی جو ایگزیکیوشن ہے وہ کہاں پہ ہونی ہے؟ جنت میں. اور جنت میں بھی سب سے بڑی رحمت کا مقام انبیاء کرام جس جنت میں ہوں گے، اور پھر انبیاء کے امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جسے جنت میں مل جائے، تو سر کائنات میں اس سے کوئی بڑی خواہش کسی سے کی جا سکتی ہے؟ یہی ہے. تو ہم بھی اکثر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اسلام کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین. لیکن اس کے لیے پھر نبیوں والا کام کرنا پڑے گا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. نبیوں والا کام کریں، نبیوں والا جو ہے وہ آپ ریوارڈ اللہ سے حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. تو سیدنا ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے اور کیا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر. وہ بھی کلین چٹ نہیں، کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی تو نمازیں پڑھ، اپنے اعمال کو سیدھا رکھ، تو میں بھی سفارش کر دوں گا. یعنی خالی کوئی ڈگری نہیں ملنی ہے، محنت تجھے بھی کرنی پڑے گی. کثرت سجود سے میری مدد کر تو جنت میں تجھے پڑوس مل جائے گا. تو بغیر محنت کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی.